عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ پھر ضروری نہیں کہ وہ بات براہ راست اس کے شعور تک پہنچے۔ نفسیات بتاتی ہے عام طور پر یہ عمل خوابوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ نوربانو کا یہ عمل بھی مہینوں سے چل رہا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جس سے وہ نظریں چراتی تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جو اس سے بہت مختلف تھی۔ جسے وہ حقیقت سمجھتی تھی اسے احساس ہوا اس آگہی میں اس کے لیے بہتری تھی، چنانچہ اس کا حوصلہ بڑھا۔ مگر اس وقت جو کچھ اس کے سامنے آیا وہ بہت خوفناک تھا۔ وہ منظر اسے دیکھنا تو دور کی بات، وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب وہ اس سے بچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب تو وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی خود غرض ہے۔ اس کی اماں، بہنیں، چھمن بوا اور آقا پر جو گزری تھی، اللہ نے اسے اس سے بچا لیا تھا اور وہ ان محبت کرنے والوں کی یادوں سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چند لمحے ان لوگوں کی اذیت کو محسوس کرنے کی کوشش تو کرتی، مگر وہ اس سے ڈرتی تھی اور اب بھی ڈرتی ہے، جبکہ وہ محض تصور میں اس اذیت کو محسوس کرے گی جو ان لوگوں نے حقیقت میں اٹھائی تھی اور اس اذیت سے گزر کر موت کی سرحد میں چلے گئے تھے۔ یہ تو اس نے پہلے بھی مان لیا تھا کہ وہ بہت خود غرض ہے، مگر اس بار تو اس نے سوچا کہ واقعی اس نے حد کر دی۔ اس نے اس موضوع پر کسی سے بات نہیں کی۔ چلو عبدالحق اور زبیر بھائی سے تو ممکن نہیں تھا، لیکن وہ رابعہ آپا سے تو بات کر سکتی تھی۔ کیا ان جانے والوں کا اس پر یہ حق نہیں تھا کہ وہ ان کے بارے میں بات کرتی، معلوم کرتی؟ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی تدفین کیسے ہوئی، وہ کہاں دفن ہوئے۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ یہ تو خود غرضی کی آخری حد تھی کہ آج 6 ماہ سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی اسے اس منظر کا خیال آیا، تو وہ بھی اس لیے کہ وہ رقابت کے زیر اثر یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ عبدالحق نے باجی کو کبھی دیکھا تھا یا نہیں، اور کتنی تندہی سے وہ اس بات کو کھوج رہی تھی جیسے اس کی بہت بڑی اہمیت ہو۔ حالانکہ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مری ہوئی مظلوم بہن اب بھی اس کی رقیب ہے؟ اس کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے چھپے ہوئے ماضی کے بارے میں رابعہ آپا سے تفصیل سنے گی، کسی گھٹیا تجسس کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے مظلوم شہید لوگوں کی محبت کا قرض اتارنے کے لیے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، ان میں کچھ دکھ تھے اور کچھ شرمندگی کے۔ زبیر نے جب مالک کی تقلید میں اسلام قبول کیا تھا تو اس کے خیال میں وہ محض نام کی تبدیلی تھی۔ پہلے وہ رگو تھا، اب زبیر ہو گیا۔ اس کے بعد سے اب تک مصروفیت اتنی تھی کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس پر سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ دہلی سے یہاں چلے آنا، آباد ہونا، پھر ہندوستان سے مہاجروں کی آمد، حویلی کو برآمد کرانے کا مرحلہ، اور اس کے بعد ریت میں دبے ہوئے 11 گاؤں برآمد کرانا۔ مگر اب وہ سب کچھ ہو چکا تھا، 11 گاؤں برآمد ہو چکے تھے۔ پٹواری حسن دین آیا تو اور زمین کے کاغذات اسے دے گیا تھا۔ صاحب تو شہر گئے ہیں، زبیر نے بتایا۔ بڑی مشکل سے اس نے مالک کو صاحب سے تبدیل کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، حسن دین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس موقع سے ہی تو فائدہ اٹھایا ہے میں نے۔ کیا مطلب؟ یہ 11 گاؤں ہیں نا، ان میں سے 7 گاؤں کی مثل میں نے عبدالحق کے نام بنا دی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ آئیں گے تو یہ زمین تقسیم کر دیں گے۔ حسن دین مسکرایا۔ میں تمہارے اس صاحب کا مزاج سمجھ گیا ہوں۔ اس سلسلے میں نے گاؤں والوں سے بات کی ہے اور انہیں سمجھایا ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عبدالحق صاحب اپنے دل کی ہی کریں گے، مگر اس کا بھی توڑ کر لیا ہے میں نے۔ وہ کیا؟ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ 11 میں سے 4 کا میں نے کیا کیا؟ کسی دعوے دار کو دے دیے ہوں گے، زبیر نے بے پرواہی سے کہا۔ دعوے داروں کو تو پوچھو ہی مت، یہ گناہ گار آنکھیں کیا کیا دیکھ چکی ہیں۔ بڑے بڑے گھپلے ہو رہے ہیں۔ جو وہاں غلامی کرتے تھے وہ یہاں زمیندار اور آقا بن گئے ہیں اور حقدار خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ کوئی حقیقی دعوے دار ثبوت کے ساتھ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی جعلی کاغذ کی مدد سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر چکا ہے۔ خیر، 2-4 گاؤں میں نے تمہارے نام کر دیے ہیں، یہ رہی ان کی مثل۔ زبیر ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن میرا نہ کوئی دعویٰ ہے نہ حق، یہ تو زیادتی ہے حقداروں کے ساتھ۔
یہ سب کچھ مجھے مت پڑھاؤ، حسن دین نے ترشی سے کہا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اتنا کچھ دیکھ اور سیکھ چکا ہوں جو ساری عمر نہیں سیکھ سکا تھا۔ جو وہاں حویلیوں میں رہتے تھے انہیں کیمپ میں قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مگر یہ سب تم نے کیسے کیا؟ یہاں بہت ایماندار اور درد مند اعلیٰ افسران بھی ہیں جن سے میرا رابطہ ہے۔ میں نے ان کو عبدالحق کے بارے میں بتایا۔ نیو کلیم آفس کے ایک بڑے افسر سے بات ہوئی اور کام ہو گیا۔ اپنے میدان میں میرے اتنے اختیارات ہیں جو کم نہیں ہیں، لیکن میں کیوں؟ میرے پاس تو بس اپنا کچا گھر تھا اس گاؤں میں، اور اب اس سے اچھے گھر میں رہتا ہوں، زبیر نے کہا۔ اور جانتے ہو صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیا پتہ مجھے چھوڑ ہی دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز لرزنے لگی۔ انہیں بتانے کی غلطی بھی نہیں کرنا، حسن دین نے جلدی سے کہا، ورنہ یہ زمین بھی وہ تقسیم کر دیں گے۔ اصل میں تو یہ زمین انہی کی ہے، دیکھو نا، ان کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، وہ خود تو دوسروں کی فکر کرتے رہیں گے اور ان کے بچے محروم رہ جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، زبیر نے فکر مندی سے کہا، وہ خود بھی اسی انداز میں سوچتا تھا۔ تو یہ زمین دراصل انہی کے لیے ہے، تمہارے پاس امانت رہے گی، آدھی بے شک تم اپنے لیے رکھ سکتے ہو۔ اس کی ضرورت نہیں، زبیر نے کہا، مگر یہ تو بری بات ہے کہ یہ زمین غیر آباد پڑی رہے۔ غیر آباد کیوں ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں یہاں پانی آ جائے گا۔ میں مناسب آدمی دیکھ کر یہ زمین کاشت کے لیے دے دوں گا۔ کاغذات تمہارے پاس اور تمہارے نام ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جو کچھ ملے وہ آدھا تمہارا اور آدھا اپنے صاحب کے لیے جمع کرتے رہنا۔ اول تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کاشتکاری کروں، تو زمین تو تمہاری ہی ہے، جتنی چاہے زیر کاشت لے آؤ، اور صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ حسن دین جیسے سوچ میں پڑ گیا، اور وہ ہر بات سوچ کر آیا تھا۔ کہہ دینا کہ میں نے کسی سے زمین دلوائی ہے تمہیں، اس نے جھٹ سے کہا۔ زبیر مطمئن ہو گیا، اور یہ تو بتاؤ میرے صاحب کا کیا حال ہے؟ حسن دین ہنسنے لگا۔ عیش کر رہے ہیں، پناہ گزینوں کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انہی کے ساتھ سوتے ہیں، اور کسی رضوان کو تلاش کرتے ہیں۔ فکر نہ کرو، کیمپ کے انچارج عرفان صاحب ان کا خیال رکھتے ہیں۔ صاحب واپس کب آئیں گے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سنہری نہر کے آنے تک زبیر کے لیے فرصت ہی فرصت تھی۔ نیاز اور اس کے بھائی مویشیوں کے کام کو پوری طرح سمجھ چکے تھے اور اس میں ان کا دل بھی لگ گیا تھا۔ زبیر کو اب ان کے ساتھ آگے آگے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چند روز آرام کرے گا اور پھر نیاز سے کہے گا اب وہ اپنا کام خود سنبھالے، اسے کاشتکاری کرنی ہے۔ یوں پہلی بار اسے سوچنے کا موقع ملا، اور سوچا تو اس پر حیرت کے دروازے کھلتے گئے۔ اس نے تو یہ سوچ کر دھرم بدلا تھا کہ جو مالک کا دھرم وہ اس کا دھرم، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے، اور تبدیلی کا عمل اتنا سست رفتار اور تدریجاً تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ قرآن وہ اور رابعہ اب بھی پڑھتے تھے۔ ابتدا میں تو بہت مشکل بلکہ ناممکن لگتا تھا، مگر پھر ان کی زبان حروف و صورت کو قبول کرنے لگی۔ ابھی ان کا 30واں پارہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن انہیں قرآن پڑھنا بہت اچھا لگنے لگا تھا، بلکہ قرآن پڑھنے کے وقت میں انہیں بےتابی ہوتی تھی، اور اذان کی آواز سن کر وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ کوئی مصروفیت ہوتی تو اس میں بھی اس کا دل نہیں لگتا۔ البتہ ایک موقع پر وہ بری طرح گھبرا گیا۔ مالک کا خیال نہ ہوتا تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا۔ مسجد کے امام مہر علی صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ ہندو تھے اور مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا، مسلمانی ہوئی ہے تم لوگوں کی؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ عبدالحق نے سوال کیا۔ ایک طرح کی جراحت ہوتی ہے، مہر علی نے کہا، اور پھر وضاحت کی۔ وہ وضاحت سن کر زبیر کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ گھبراہٹ عبدالحق کے چہرے پر بھی تھی۔ کیا یہ ضروری ہے مولانا؟ بالکل ضروری ہے۔ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی مسلمانی کر دی جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن بڑے ہونے پر ہو تو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ٹھیک ہونے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ ضروری ہے تو تکلیف کی مجھے پرواہ نہیں، لیکن مجھے جراح کے سامنے عبدالحق سے جملہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ مجبوری ہے، اب دیکھو ڈاکٹر سے تو پردہ نہیں ہوتا نا۔ مہر علی صاحب نے بڑی ہی رازداری سے جراح کا بندوبست کیا۔ یہ طے تھا کہ عبدالحق، زبیر، مہر علی اور جراح کے سوا کسی کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ مسجد سے متصل مہر علی کا چھوٹا سا گھر تھا۔
جہاں وہ اکیلے رہتے تھے وہاں کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہونے تک وہ دونوں وہیں رہتے۔ گاؤں والوں کو بتا دیا جاتا وہ کسی کام سے شہر گئے ہیں۔ اس کام کے لیے وقت عشاء کے 1 گھنٹے بعد کا طے پایا کہ اس وقت گاؤں میں سناٹا ہو جاتا تھا، سب لوگ سو جاتے تھے۔ پہلا موقع تھا کہ مالک کی وفاداری خون میں رچی بسی نہ ہوتی تو زبیر بھاگ جاتا، گاؤں سے بھی اور اپنے اس نئے مذہب سے بھی۔ وہ سوچتا اور دہلتا رہا، ارے انگلی میں بھانس چھپ جائے تو اسے نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ یہ تو بات بہت آگے کی تھی۔ عبدالحق نے ان کی کیفیت بھانپ لی۔ اس نے زبیر سے کہا، بھائی اللہ کی خاطر میں سر بھی کٹا سکتا ہوں، تکلیف سے ڈر نہیں لگتا، بے پردگی کے خیال سے شرم آتی ہے، مگر مجبوری ہے۔ اس لمحے زبیر کو کچھ یاد آ گیا۔ ڈر اور خوف تو اس کے ذہن سے نکل گیا، ذہن میں جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ دہلی سے یہاں آنے والا سفر یاد ہے مالک، وہ جو راستے میں ہمیں روکا گیا تھا؟ حیرت ہے مجھے پہلے خیال نہیں آیا، وہ لوگ تو یہی دیکھ رہے تھے، اس سے انہیں پتہ چل جاتا کہ مسلمان مسافر ہیں یا نہیں۔ عبدالحق کی آنکھیں پھیل گئیں، تو وہ تمہیں اسی لیے الگ لے کر گئے تھے؟ تو اور کیا، آپ کے لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ راجپوت ہیں۔ واقعی میں تو جان لے لیتا یا جان دے دیتا، عبدالحق نے جھرجھری لے کر کہا، لیکن یہاں تو مجبوری ہے۔ جرح آ گیا۔ عبدالحق نے زبیر سے کہا، بھائی پہلے میں جاؤں گا، اور دیکھو تم بلا وجہ ڈر رہے ہو، بس یہ تصور کر لینا اس میں اللہ کی خوشی ہے تو پھر تکلیف نہیں ہوگی، اور ہوگی تو بڑی اور بری نہیں لگے گی۔ لیکن جرح کے سامنے بے پردہ ہوتے ہوئے اسے خود کو یاد دلانا پڑا کہ اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو بے پردہ ہونے سے پہلے وہ شرم سے مر جاتا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ارے تمہاری تو ختنہ پہلے ہو چکی ہے، جرح کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، سمجھ میں اس کی کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ یہ تم نے کیا مذاق کیا ہے میرے ساتھ؟ جرح اب خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا، تمہاری تو ختنہ ہو چکی ہے۔ کہ کیسے؟ عبدالحق بری طرح بوکھلا گیا۔ اب یہ تو تمہیں ہی معلوم ہوگا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں پیسے پورے لوں گا۔ پیسوں کی آپ فکر نہیں کریں، میں زیادہ ہی دوں گا۔ وہ دوسرا بھی تم جیسا تو نہیں؟ پتہ نہیں، آپ خود دیکھ لیں، بلاؤ اسے۔ یہ سب کچھ عبدالحق نے اسے بتایا تھا، مگر اس وقت وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس وقت تو صحن میں جرح کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کاش اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، مگر پھر اسے یاد آیا دہلی سے آتے ہوئے جب اس بلوائی نے اسے چیک کیا تھا تو مطمئن ہو کر سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، ہاں یہ ہندو ہی ہے۔ جرح نے اسے دیکھا تو خوش ہو کر بولا، شکر ہے تم تو کام کے نکلے۔ یہ سن کر زبیر کا دم ہی نکل گیا۔ کیا بہت تکلیف ہوگی؟ میں استاد عبدالقادر ہوں، اپنے فن میں ماہر، جرح نے برا مانتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا۔ یوں 1 سیکنڈ میں چڑیا اڑ جائے گی، پھر سے اس نے چٹکی بجائی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح کا چمکتا ہوا پھل دیکھ کر زبیر کے اوسان خطا ہو گئے۔ اور میں کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اس نے مہلت حاصل کرنے کے لیے کہا۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن بس؟ زبیر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، استاد عبدالقادر کے ہاتھ کا کام اس سے زیادہ وقت نہیں مانگتا۔ جرح زبیر کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، پھر اچانک اس نے کہا، یہ جو اوپر اڑی ہے چڑیا تو نہیں ہو سکتی، چمگادڑ ہوگی۔ زبیر نے بے ساختہ سر اٹھا کر اوپر دیکھا، کہاں؟ اسی لمحے اسے ایک ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا۔ اڑ بھی گئی، جرح نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ تب زبیر کو پتہ چلا کہ اس کا کام ہو گیا تھا، اور جرح کی بات سچی ثابت ہوئی۔ 3 دن میں وہ بھلا چنگا ہو گیا، لیکن ان 3 دن میں عبدالحق نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ طبیعت ذرا سنبھلی اور زبیر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اس کی سمجھ میں وہ بات آئی، دہلی سے نکلتے ہوئے اگر ہندو انتہا پسندوں نے اگر اس کی بات نہ مانی ہوتی اور مالک کو چیک کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ چیک کرنے والا نعرہ لگاتا، ہے پربھو یہ تو مسلح ہے، جے بجرنگ بلی۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ مالک کے جیتے جی تو یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اس مذہب کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا۔ یہ تو واقعی اللہ کی رحمت تھی، تو چھوٹے ٹھاکر اسی حال میں پیدا ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ شروع ہی سے مختلف تھے۔ لال آندھی کے بعد وہ جس حال میں آئے تھے وہ بھی اسے یاد تھا۔ وہ کئی دن تک سوچتا رہا کہ جس آندھی میں 11 گاؤں ریت میں دفن ہو گئے،
چھوٹا ٹھاکر وہاں سے کیسے بچ کر آیا؟ ویسے ہی جیسے بعد میں وہ دہلی سے نکل آئے، جبکہ ان کے پاس سامان میں قرآن پاک کے کئی نسخے موجود تھے، اور چھوٹے ٹھاکر کی جانچ ہو جاتی تو وہ سب مارے جاتے۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ وہ سب سے مہان شکتی ہے، وہ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کتنا کچھ دیکھ لیا تھا اس نے، پورے 11 گاؤں اس نے ریت میں سے برآمد ہوتے دیکھے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹا، زمینوں کے کاغذات اس نے رابعہ کو احتیاط سے رکھنے کے لیے دے دیے تھے، اپنے کاغذات کو اس نے علیحدہ رکھوایا تھا، وہ اس کے پاس عبدالحق کی امانت تھے۔ اسے احساس ہوا کہ رابعہ اسے بار بار دیکھتی ہے اور نظریں جھکا لیتی ہے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک بڑی خبر ہے جی، میں ماں بننے والی ہوں۔ زبیر ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ کیا کہتی ہو؟ یہ کیسے؟ میں نے بھی یہی سوچا تھا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے سوچا ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری گود بھر سکتی ہے، لیکن آج نیاز بھائی کی اماں نے مجھے ٹوک دیا، کہنے لگیں تمہیں پتہ بھی ہے یا نہیں، اب سنبھل کر قدم اٹھایا کرو۔ میں تو کچھ سمجھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، یہ تمہارا پہلا بچہ ہے؟ تب مجھے سمجھ آئی، بوڑھی عورت ہے، اسے کیا پتا۔ زبیر پھر دراز ہو گیا۔ نہیں جی، انہوں نے دیکھا کہ مجھے یقین نہیں آیا ہے تو انہوں نے شادہ کو بلوایا۔ کون شادہ؟ دائی ہے، وہ آئی تو اس نے بھی یہی بات کہی، اس نے کہا یہ 3 مہینہ ہے۔ زبیر پھر اٹھ بیٹھا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا، مجھے بھی، لیکن من میں کچھ کچھ ہوتا ہے اور مجھے بھاری بھاری بھی لگتا ہے، اللہ کرے یہ سچ ہو، زبیر نے پورے خلوص سے کہا اور رابعہ کو لپٹا لیا۔ پر مجھے تو یقین اس وقت آئے گا جب ہوگا۔ اللہ پر یقین رکھ پگلی، سب کچھ اسی کے حکم سے ہے۔ اسی لمحے زبیر کو پوری طرح بدل دیا۔ اس لمحے نے اس نے بڑے فخر سے سوچا، ہمارا بچہ خالص مسلمان ہوگا، یہی تو کہا تھا مولوی مہر علی نے۔ مسلمانی کے بعد انہوں نے کہا تھا اب تمہارا اور رابعہ کا نکاح بھی ضروری ہے۔ اس نے اعتراض کیا کہ وہ تو پہلے ہی سے شادی شدہ ہے۔ تب مولوی مہر علی نے کہا، نکاح حرام کو حلال کر دیتا ہے، اس نکاح کے بعد جو اللہ تمہیں اولاد دے گا وہ انشاءاللہ نیک اور صالح ہوگی۔ زبیر نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا۔ اعتراض تو اسے کوئی تھا نہیں، لیکن لگتا تھا کہ وہ اور رابعہ تماشا بن رہے ہیں۔ مگر سچی بات یہ تھی کہ اس نکاح کے بعد رابعہ اسے نئی نئی لگنے لگی تھی۔ بعد میں رابعہ نے بھی یہی بات کہی۔ ان دونوں کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، عمریں ان کی زیادہ نہیں تھیں۔ زبیر اب بمشکل 32 سال کا ہوگا، اور اولاد کی آرزو تو سبھی کو ہوتی ہے۔ زبیر کے ماں باپ کو اس سے بھی زیادہ خواہش تھی پوتے کی۔ انہوں نے کوئی در نہیں چھوڑا، منتیں مان مان کر ہار گئے، کوئی وید طبیب نہیں چھوڑا، مگر جواب یہی ملا تھا کہ ان کے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں۔ اور اب زبیر سوچ رہا تھا، نکاح کی برکت سے یہ انہونی بھی ہو گئی۔ ان کے نکاح کو ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اسی وقت عبدالحق اسے بڑی ہی شدت سے یاد آیا۔ مالک یہاں ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، اور وہ اسی سے وہی بات کہتے جو ہر خوشی کے موقع پر کہا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرو زبیر، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ زبیر نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور زیر لب بولا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر اس نے رابعہ سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو رابعہ، وہ تو میں نے کیا تھا۔ مالک کہتے ہیں شکر کا آسان اور اچھا طریقہ 2 نفل ہیں، چل اٹھ، آ وضو کریں اور شکرانہ ادا کریں۔ انکوائری کا فیصلہ آ گیا تھا۔ انکوائری آفیسر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ جمیل کو بدعنوانی کا مرتکب پایا گیا ہے، لیکن کیونکہ یہ اس کی پہلی غلطی تھی اور بدعنوانی سنگین نوعیت کی نہیں تھی، پھر جمیل نے تحریری طور پر معافی مانگ لی تھی، اس لیے اسے بحال کر دیا گیا۔ بحال ہونے کے بعد جمیل پورے کیمپ میں دندناتا پھرتا رہا۔ وہ مسعود صاحب کا مذاق اڑا رہا تھا، بڑے افسر بنے پھرتے ہیں، ارے افسروں والے اعمال تو ہوں، راشن تولتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ چپڑاسی کا کام ہے، ایسے افسروں کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن یہ ہوا کیسے؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس فیصلے سے اسے بھی شوق پہنچا تھا، تمہارے خلاف ثبوت تو سارے ہی پکے تھے۔ ثبوتوں سے کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس پوا ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ پوا کیا ہوتا ہے؟
تعلقات کو کہتے ہیں۔ جمیل نے اسے بچوں کی طرح سمجھایا۔ میرا پوا بہت بھاری ہے۔ وہ کیسے؟ جن افسروں سے میرے تعلقات ہیں وہ مسعود صاحب جیسوں کو اپنی جیب میں ڈالے پھرتے ہیں۔ اتنے بڑے افسروں سے تمہارا کیا تعلق؟ جمیل نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے لچڑ پن سے کہا۔ اب گر کی باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی نا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ دنیا ضرورت کی ہے۔ تم میری ضرورت پوری کرو گے تو میں تمہارا خیال رکھوں گا نا۔ یہ دنیا مطلب کی ہے۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا مگر وہ اندر سے بہت زخمی ہوا۔ یہ کیسا اسلامی ملک ہے اور یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ کیا اس ملک میں باطل حق پر غالب آ سکتا ہے؟ اسے کالج میں ہونے والی بحثیں یاد آ گئیں۔ وہاں تو کچھ اور ہی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اس سلسلے میں مسعود صاحب کی انکوائری افسر صدیق صاحب سے خاصی تلقی ہوئی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ جمیل کا جرم معمولی نہیں تھا بلکہ سنگین تھا، اور بے شک پکڑا وہ پہلی بار گیا تھا، لیکن یہ اس کی پہلی غلطی بہرحال نہیں تھی۔ انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عادی مجرم ہے اور اسے ڈسمس ہونا چاہیے تھا۔ اس پر صدیق صاحب نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مجبور تھے، جمیل کے لیے سفارش بہت اوپر سے آئی تھی۔ عبدالحق اس روز مسعود صاحب سے ملنے گیا۔ انہوں نے ہمیشہ ہی کی طرح اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ آؤ میاں عبدالحق، کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اور تمہارا کام بھی کچھ بنا؟ ابھی تک تو ناکام ہی ہوں۔ چند روز افضال صاحب کے ساتھ باہر جا کر دیکھو، اللہ مسبول اسباب ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ عبدالحق کو وہ تجویز اچھی لگی۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کل سے یہی کام کروں گا۔ اور ملازمت کے بارے میں کچھ سوچا تم نے؟ جی نہیں، اور اب تو سوچنے کی گنجائش بھی نہیں۔ عبدالحق کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں نے یہاں بے ایمانی کو ایمانداری پر غالب آتے دیکھا ہے۔ ارے وہ ان باتوں کو اتنی اہمیت نہ دو، مسعود صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بلکہ اس صورتحال میں تو تم جیسے لوگوں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ حق و باطل کی جنگ تو ازل سے جاری ہے، اس میں دل چھوٹا کرنے کی گنجائش نہیں۔ ہم دستبردار ہو گئے تو باطل جیت جائے گا، یہ تو ہر مسلمان پر اس کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق فرض ہے۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ کی بے عزتی ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم خاک کے پتلے عزت کے مستحق تو نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اپنا تو موٹو ہے کہ سیدھا راہ چلو اور بے عزتی سے مت ڈرو۔ اب میں اس دکھ کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں جو تمہیں میری بے عزتی سے ہوا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لفظ بے عزتی پر خاص طور پر زور دیا۔ تو یہاں میں نے اوپر والوں کو لکھ بھیجا ہے کہ ملازمت میں ملک و قوم کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے کیمپ میں کسی کرپٹ آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر جمیل بحال ہوتا ہے تو میں احتجاجاً استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یعنی آپ ہار مان جائیں گے؟ عبدالحق نے کہا، اور آپ مجھے سرکاری ملازمت کا مشورہ دے رہے ہیں؟ ابھی بچے ہو نا میاں۔ مسعود صاحب ہنسنے لگے۔ سول سروس کے بھی کئی گہرے رموز ہوتے ہیں۔ احتجاج کے تحت دیے جانے والا استعفیٰ کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح وجہ احتجاج ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے۔ آدمی کو سروس رولز میں پکا ہونا چاہیے بس، اور دوسری مضبوطی یہ ہو کہ آدمی کو اس ملازمت کی ضرورت نہ ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ مضبوطی مجھے بھی حاصل ہے اور تمہیں بھی۔ آپ مجھے بار بار کیوں گھسیٹتے ہیں اس میں؟ ملک و قوم کی خاطر۔ سنو عبدالحق، میں اپنے توکل کی فکر نہیں کرتا، لیکن ملک اور قوم کی خاطر بہت دور تک دیکھتا ہوں۔ آج بہت سوچ سمجھ کر تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ تم نے FA کیا ہے نا؟ جی ہاں، تو BA کرو اور سروس جوائن کرو۔ میں تمہیں کتابیں دوں گا، تم سول سروس کے مسابقتی امتحان کی تیاری کرتے رہو۔ یہاں اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے، جیسے ہی پہلے امتحان کا اعلان ہوگا اس میں شریک ہو جاؤ۔ CSSP افسر کی حیثیت سے بہت کچھ کر سکو گے۔ اس کی اتنی اہمیت کیا ہے جناب؟ یہی تو رونا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنے میں ہماری قوم بہت دیر کر دیتی ہے، مسعود صاحب نے افسردگی سے کہا۔ سر سید کی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نتیجہ یہ کہ ہندوؤں نے بکثرت ICS کا امتحان پاس کیا۔
ان کے پاس قابل افسروں کی کمی نہیں، اور یہاں نیرے اندھوں میں لاٹھی والے اندھے راجا بنے ہوئے ہیں، اسی لیے تو جمیل جیسوں کی اتنی اہمیت ہے۔ میں آپ سے CSP آفیسر کی اہمیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ عبدالحق نے انہیں ٹوکا۔ دیکھو، میں اللہ کی دی ہوئی عقل کی روشنی میں دور تک دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مسعود صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس خطے میں انگریزوں کے چھوڑے ہوئے اثرات پوری طرح کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میرا دعویٰ ہے کم از کم 100 سال تک تو اس انتظامی ڈھانچے میں اور انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کم از کم پاکستان میں تو اسلامی نظام قائم ہوگا۔ نعروں پر مت جاؤ، نعرے محض کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب میں وجہ بتا دوں۔ اب اس ملک میں وکیلوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور وہ سب تعزیرات ہند کے تحت تعلیم حاصل کر کے وکیل بنے ہیں۔ یہ قانون نہ رہا تو وکیل نہیں رہیں گے، اور یہ مسئلہ اور بھی بہت سارے پیشوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تبدیلی آئی بھی تو صدیوں میں آئے گی۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے بجائے انڈائریکٹ گورنمنٹ کے قائل تھے انگریز۔ ان کے انتظامی ڈھانچے میں بیوروکریسی کی بڑی اہمیت تھی، اور میں اس کا حصہ رہا ہوں۔ پاکستان ہمیں جس پوزیشن میں ملا ہے، اس میں اس کے جیسے تیسے چلنا بھی آسان نہیں۔ اس وقت افراتفری کا یہ حال ہے کہ سمت کا نہ کسی کو خیال ہے نہ ہوش۔ پہلی ترجیح ملک کے نظم و نسق کو نارمل انداز میں چلانا ہے۔ ہم اس وقت ایک نوزائیدہ قوم ہیں، شیر خوار بچے کی طرح۔ سب سے پہلے تو ہمیں سروائیو کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ انگریز اور ہندو دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت جلد ایک ناکام ریاست ثابت ہو جائے گا، لیکن مجھ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اللہ کے حکم سے بنا ہے، اس کا قیام کسی بڑے مقصد کے تحت ہے، اسی لیے یہ قائم رہے گا۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہاں 100 سال تک حکمران بیوروکریسی کے محتاج ہوں گے۔ اصل حکومت بیوروکریسی کی ہوگی۔ میری یہ بات آج لکھ کر رکھ لو۔ بیوروکریسی پاکستان سے مخلص اور ایماندار ہوئی تو یہ ملک بہت ترقی کرے گا۔ دوسری صورت میں تم سمجھ سکتے ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، میرے ہم خیال افسران کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے، ہندوستان سے آنے والوں کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے اہل لوگوں کو چن رہے ہیں۔ اس ملک کو ایسے افسروں کی ضرورت ہے جو یہاں تنظیم نو کا کام کر سکیں۔ ہم بے ایمان، خود غرض اور مفاد پرست لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ بھی ہم سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک جہاد ہے، ورنہ میں واقعی استعفیٰ دے دیتا۔ میں نے کہا نا، یہ ملازمت میری معاشی ضرورت نہیں، لیکن اگر میں ہٹ جاؤں اور میری جگہ کوئی کرپٹ آدمی آ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اور میں اپنی انا کی خاطر یہ حماقت کروں تو مجھ سے بڑا خود غرض کوئی نہیں ہوگا۔ عبدالحق کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ حسن دین، عرفان احمد اور مسعود احمد خان بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اب اسے ان کی عظمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے قد سے بہت بڑے کام کا بیڑا اٹھایا تھا۔ وہ ایک ملک کی تعمیر نو کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور ان میں ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ صاف لفظوں میں تو کہہ چکا ہوں، تم یہاں آ جاؤ، تعلیم مکمل کرو، سرکاری ملازمت کرو، اور پھر مقابلے کے امتحان میں بیٹھو اور افسر بن کر ہمارے اس مشن پر کام کرو۔ اور واضح لفظوں میں بتائیے، آپ کا مشن کیا ہے؟ بے ایمانی، رشوت ستانی اور ہر طرح کے کرپشن کو روکنا اور ختم کرنا، اس ٹوٹے پھوٹے ملک کو مستحکم کرنا، اور زخموں سے چور لوٹی پٹی قوم کے زخموں پر مرہم رکھنا، مظلوموں کی دادرسی کرنا۔ یہ کام تو میں ویسے بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، مگر وہ بہت چھوٹا کینوس ہے۔ میں تمہیں ایک بہت بڑے منظر کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اپنے گاؤں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں کچھ کر رہے ہو تم؟ یہاں اس کیمپ میں بیکار زندگی گزار رہے ہو، جہاں سے فرسٹریشن کے سوا کچھ نہیں ملے گا، مایوسی اور تھکن کا شکار ہو جاؤ گے۔ کچھ ذاتی قرض بھی تو ادا کرنے ہوتے ہیں، عبدالحق نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔
قومی فرض کے سامنے ذاتی قرض کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ خیر، کچھ دن بعد تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا، پھر بات کریں گے۔ عبدالحق وہاں سے اٹھ گیا۔ اس رات وہ دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ تعلیم تو اسے ویسے بھی حاصل کرنی تھی، مکمل کرنی تھی، اور مسعود صاحب کی باتیں بھی ایسی نہیں تھی کہ انہیں نظر انداز کیا جاتا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ نور بانو کو کیا منہ دکھائے گا، کیا جواب دے گا؟ اتنی بڑی شرمندگی تو وہ نہیں اٹھا سکتا۔ 2 دن بعد مسعود صاحب کی ہر بات ثابت ہو گئی۔ جمیل کا ٹرانسفر ہو گیا۔ مسعود صاحب کی کامیابی کو مکمل نہیں تھی، لیکن ان کی اہمیت بہرحال ثابت ہو گئی۔ وہ جمیل کو نکلوا نہیں سکے، لیکن اس تبادلے میں جمیل کی بڑی خفت ہوئی۔ 2 دن سے وہ مسعود صاحب کے خلاف ڈینگیں مارتا پھر رہا تھا، لیکن بالآخر اسے کیمپ سے رخصت ہونا پڑا۔ عبدالحق کی سمجھ میں اب مسعود صاحب کی ہر بات آ گئی تھی۔ کرپٹ لوگوں کی تعداد بہرحال زیادہ تھی، اور جمیل والے معاملے سے ثابت ہوتا تھا کہ ایماندار افسران پر ان کا پلہ کچھ بھاری ہے۔ اس کے باوجود مسعود صاحب کا دم غنیمت تھا، ورنہ جمیل نے کہا تھا کہ اس کے اتنے بڑے افسران سے تعلقات ہیں جن کے سامنے مسعود صاحب کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے باوجود مسعود صاحب نے جمیل کو اپنے کیمپ میں نہیں رہنے دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مسعود صاحب اپنے بڑوں سے ٹکرا سکتے ہیں۔ ان کے پاس بے غرضی اور ایمانداری کی قوت تھی۔ رات کو وہ حمید کے پاس بیٹھا تھا۔ افضال صاحب کیمپ میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ حمید نے کہا، بڑے صاحب نے تو کمال کر دیا۔ عبدالحق جانتا تھا مسعود صاحب کو بڑے صاحب کہا جاتا ہے۔ کیا کمال کر دیا انہوں نے؟ اس نے تجافل عارفانہ سے کام لیا۔ ارے تمہیں نہیں پتا، جمیل کا تبادلہ ہو گیا، تو اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ اصولاً تو اسے برخاست ہونا چاہیے تھا۔ اس کا تبادلہ بھی معمولی بات نہیں۔ اب دیکھو بابو جی، بحال تو وہ ہو گیا تھا نا، اس کے تعلقات ہی ایسے ہیں، لیکن بڑے صاحب نے پھر بھی اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ عبدالحق کو مجید، نعمان اور نذیر کی گفتگو یاد تھی، بلکہ وہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جمیل کے اتنے بڑے افسران سے تعلقات کیوں اور کیسے ہیں، لیکن حمید نے آنکھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس نے حمید کو یاد دلاتے ہوئے کہا، اس رات تم نے مجھے پوچھنے سے کیوں روکا تھا؟ وہ مجید ہے نا، وہ جمیل کا آدمی ہے، تو پھر اس وقت مناسب نہیں تھا۔ حمید نے اسے ایسے سمجھایا جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہو۔ اس وقت جمیل یہاں موجود تھا۔ میں تمہارا مزاج سمجھتا ہوں بابو صاحب، تم ضرور اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے اور نقصان تمہارا ہی ہوتا۔ تو تمہیں معلوم ہے جمیل کے اتنے بڑے افسران کے ساتھ تعلقات کس بنیاد پر ہیں؟ ہاں، مگر عافیت اسی میں تھی کہ میں انجان بنا رہوں۔ تو اب تو مجھے بتا دو۔ حمید اس کے بہت قریب ہو گیا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا، جمیل بڑے افسروں کو لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ عبدالحق کا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ لڑکیاں سپلائی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کالج کے ہاسٹل میں رہنے والے لڑکے کبھی کبھی اس طرح کی بات کرتے تھے، یار آج وہ انڈے سپلائی کرنے والا نہیں آیا، ناشتہ بھی ڈھنگ کا نصیب نہیں ہوا، مگر لڑکیاں بھی سپلائی کی جا سکتی ہیں۔ کیا وہ کوئی جینس ہیں جو دکانوں سے ملتی ہوں یا بیکری میں بنتی ہوں؟ یہ بات اس نے عبدالحمید سے کہہ دی۔ ابھی بچے ہو بابو صاحب۔ ارے لڑکیوں کی یہاں کیا کمی، ہر طرف کٹی پتنگ کی طرح اڑتی ہوئی مل جاتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں تو اپنے اسی کیمپ میں ہیں۔ لیکن بھائی، لڑکیوں کی سپلائی؟ عبدالحق کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا اچار ڈالا جاتا ہے لڑکیوں کا؟ اچانک اسے خیال آیا کہ ممکن ہے گھروں میں کام کرنے کے لیے لڑکیوں کی ضرورت پڑتی ہو۔ یہاں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ بڑے افسر جمیل سے کہتے ہوں گے اپنی ضرورت، اور جمیل جہاں سے ان کو لڑکیاں فراہم کر دیتا ہوگا۔ اب وہ احسان مند تو ہوتے ہوں گے جمیل کے۔ مگر پھر ایک اور الجھن سامنے آئی۔ حمید ایسے بات کر رہا تھا جیسے گالی دے رہا ہو، جیسے لڑکیاں سپلائی کرنا بری بات ہو، اور اگر یہ بری بات ہے تو اخلاق جو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، اس نے مسعود صاحب کو یہ اطلاع کیوں نہیں دی؟ حمید اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں پہنچ گئے بابو صاحب؟ میں یہ سوچ رہا ہوں مسعود صاحب نے اس کی روک تھام کیوں نہیں کی؟ انہیں پتہ ہی کب ہے اس بات کا؟ کیسے پتہ چلتا انہیں؟ اخلاق سے؟ اخلاق کو تو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن اخلاق آدمی کا بچہ ہے، وہ رات کو سوتا بھی ہے،
تو یہ کام رات کو کرتا تھا تو اور کیا دن میں کرے گا؟ تم بھی کمال کرتے ہو بابو صاحب۔ لیکن رات کو تو گھروں میں کام نہیں ہوتے، رات کو لڑکیاں کیا کرتی ہوں گی؟ اب حمید کے الجھنے کی باری تھی۔ تم کس کام کی بات کر رہے ہو بابو صاحب؟ یہ گھر کے اوپر کے کام، جھاڑو، برتن۔ حمید نے بہت زور سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ بابو صاحب تم بے وقوف ہو یا مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ ارے جوان آدمی ہو، یہ جو پاکستان بنا ہے تو یہاں سے تو آنے والے بچے بھی بالغ ہو گئے ہیں۔ کیا کیا دیکھا ہے معصوم آنکھوں نے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا؟ تمہیں نہیں معلوم رات کے اندھیرے میں لڑکیاں کس لیے سپلائی کی جاتی ہیں؟ اب حمید کو غصہ آ رہا تھا۔ ارے تم نے کچھ نہیں دیکھا کیا ماں کے پیٹ سے سیدھے یہاں چلے آئے ہو؟ ارے یہاں تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اس دکھ کو سمجھتا ہے۔ بالکل اچانک ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عبدالحق بوکھلا گیا، اسے سینے سے لپٹا کر چپ کرانے لگا۔ مجھ سے خفا کیوں ہو حمید بھائی؟ میں واقعی بے وقوف ہوں۔ تم سے کہاں خفا ہوں، خود سے خفا ہوں، زندگی سے خفا ہوں، ساری دنیا سے خفا ہوں۔ حمید روئے جا رہا تھا۔ میری بہن تھی، بہت پیاری، بہت ہی پیاری تھی مجھے۔ پاکستان آتے ہوئے ٹرین پر حملہ ہوا ظالموں نے میری آنکھوں کے سامنے۔ اس سے جملہ پورا نہیں کیا گیا۔ بہنیں تو غیرت ہوتی ہیں بھائیوں کی۔ میں نہتا ہی ان سے بھڑ گیا، کسی نے میرے پیٹ کو چیر دیا، میں گر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے میری بہن لٹ گئی۔ میں لاشوں میں دبنے کی وجہ سے بچ گیا۔ ہسپتال میں انہیں میرے ہاتھ پاؤں باندھنے پڑے، کیونکہ میں اپنے زخموں کو نوچ کر خراب کر لیتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ زخم ٹھیک ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں زندہ رہوں۔ آج بھی بہن یاد آتی ہے تو میں اس زخم کو نوچتا ہوں۔ یہ دیکھو۔ اس نے پیٹ پر سے قمیض اٹھائی، وہ کوئی 10-11 انچ لمبا زخم کا نشان تھا۔ زخم مندمل ہو چکا تھا لیکن اس کے ارد گرد کئی کھرنٹ تھے، کچھ کچے کچھ پکے۔ تم نہیں جانتے بابو صاحب کہ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں؟ تمہاری کوئی بہن ہے؟ نہیں۔ عبدالحق کی آواز رند گئی۔ تو پھر تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ میں سمجھاتا ہوں۔ یہ معصوم چڑیاں ہوتی ہیں، ایک آنگن میں رہنے والی، بہت نازک، ننھے ننھے سے دل جو ذرا سی بات پر بری طرح دھڑکنے لگتے ہیں، باپ کے پاؤں دبانے والی، ماں کا ہاتھ بٹانے والی، بھائی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنے والی، جن کے ماں باپ اور بہن بھائی ان کے لیے اچھے گھروں میں ودا ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ آنگن میں پھدکتی چہچہاتی چڑیاں، یہ معصوم بہنیں جنہیں باپ اور بھائی کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتی باہر کی دنیا کیسی ہے، 2 ٹانگوں پر چلنے والے درندے کیسے ہوتے ہیں۔ پاکستان بنا تو ہماری بہنوں نے وہ وحشی درندے بھی دیکھ لیے جنہیں انسان نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اپنی بہن کو جس طرح لٹتے اور مرتے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے بہت غم تھا، بہت دکھ تھا اس کا، مگر میں دوسروں کی بہنوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہ چلو ہم تو لٹ گئے لیکن یہ تو خیریت سے پاکستان آ گئیں، درندوں اور درندگی سے دور۔ میں سوچتا میری بہن معصوم تھی، معصوم ہی مری، اچھا ہوا مر گئی، انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گی اللہ کے ہاں۔ اس کا جسم توڑ پھوڑ دیا، کاٹ پیٹ دیا ظالموں نے، لیکن اس کی معصومیت تو سلامت رہی۔ مگر پھر میں نے یہاں جو کچھ دیکھا تو اپنی بہن کا غم بھول گیا۔ یہاں جو ہو رہا ہے وہ اس سے بہت برا ہے۔ یہاں تو اپنے مسلمان بھائی ہیں، لیکن نہیں، بھڑوے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا بابو صاحب۔ تم یہ بھی نہیں جانتے ہوگے کہ بھڑوا کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ جو اپنے کسی بھی فائدے کی خاطر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو کو لے جا کر کسی درندے کے سامنے ڈال دے، پھر وہ بھڑوا ہوتا ہے۔ اور یقین کرو بابو صاحب، اس سے بری کوئی مخلوق روئے زمین پر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ان مشرک درندوں سے بھی برے ہیں جنہوں نے مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی، کیونکہ وہ مسلمان عورتوں کی معصومیت نہیں لوٹ سکے، انہیں گناہ گار نہیں کر سکے، جبکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جمیل یہاں سے معصوم لڑکیوں کو بھلا پھسلا کر، کوئی فریب دے کر، کوئی لالچ دے کر رات کو کسی افسر کے خوابگاہ میں پہنچا دیتا تھا۔ پھر میں صبح کو دن میں ان لڑکیوں کو روتے دیکھتا تو بہت خوش ہوتا تھا کہ معصومیت محفوظ ہے، مگر وہ دوبارہ بھی چلی جاتی تھی۔ پھر واپس آتی تھی تو نہ آنسو ہوتے تھے،
نہ افسردگی، اور بعد میں تو وہ جمیل کی خوشامد کرنے لگتی تھی تو صاحب آنگن کی بھولی بھالی چڑیوں کو میں نے لہو لہان بھی دیکھا اور پھر انڈے ڈبل روٹی کی طرح ان کی سپلائی ہوتے بھی دیکھی، یہاں اسی پاکستان میں۔ عبدالحق اس کی آواز بھی سنتا رہا، لیکن وہ دہلی والے گھر میں تھا جہاں اس نے ماں جی کی، بوا کی اور 2 معصوم لڑکیوں کی برہنہ خون میں نہائی ہوئی لاشیں دیکھی تھی، اور اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگا، یہ پاکستان ہے اور یہ مسلمان ہیں۔ واقعی حمید نے سچ کہا، یہ تو مشرکوں سے بھی بدتر ہیں، جمیل جیسے بھی اور ان افسروں جیسے بھی جو معصوم اور بے سہارا لڑکیوں کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لفظ بھڑوا اس نے دہلی میں بہت سنا تھا، وہ بس یہ جانتا تھا کہ یہ ایک بری گالی ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ لفظ ان کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عبدالحق نے کہا، یہ بات تمہیں مسعود صاحب کو بتا دینی چاہیے تھی، مجھے ابھی چند روز پہلے ہی معلوم ہوا ہے۔ پھر میں سوچتا رہا کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں، اپنے بڑے صاحب جیسے لوگ اس پاکستان میں بڑی نعمت ہیں۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے شکایت کی تو ہم ان سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ جمیل جیسے لوگ بہت گھٹیا، بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور پھر اس کے تعلقات بہت بڑے لوگوں سے ہیں۔ اب دیکھ لو، بڑے صاحب اسے برخواست نہیں کرا سکے، بس تبادلے پر بات ٹلی، اور پھر یہاں ایک جمیل ہی تو نہیں، اور بھی بہت ہوں گے اس جیسے، لیکن ایسے لوگوں کو کم نہیں کیا گیا تو یہ بڑھتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو طاقت کم نہ ہو۔ اسی وقت افضال صاحب آ گئے اور ان کی گفتگو رک گئی۔ افضال صاحب، کل سے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، عبدالحق نے افضال صاحب سے کہا۔ کیوں بھائی؟ مجھے بھی کسی کی تلاش ہے، ضرور چلنا، مگر ٹانگوں کی تھکن کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کھوئے ہوئے تو بس اللہ کے حکم سے ملتے ہیں، آپ کو بھی تو آپ کے بچھڑے ہوئے میں سے کوئی نہیں ملا، پھر بھی آپ ہر روز کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، آگے اللہ کی مرضی۔ نور بانو نے رابعہ سے اس خونی رات کی پوری کہانی پوری تفصیل کے ساتھ سن لی تھی۔ سنتے ہوئے چند ایک باتیں تو اسے دھندلی دھندلی یاد آئیں، جیسے وہ پہلے بھی سن چکی ہو۔ پھر رابعہ کو یہ باتیں تو وہ پہلے ہی بتا چکی ہے۔ اس سے نور بانو کی سمجھ میں آیا کہ وہ اس وقت کس کیفیت میں ہوگی۔ صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ بہرحال اب سب کچھ شعور میں آ گیا تھا، اب کوئی بات خود سے بھی چھپی نہیں تھی۔ اس سے پہلے اسے آخری بات جو یاد تھی وہ اپنی بہنوں کی خون میں نہائی ہوئی بے لباس لاش دیکھنا تھی۔ اس کے بعد گھبرا کر بستروں کے باکس میں جا گھسی تھی، پھر کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی اور باکس کھلا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ رابعہ سے سن کر اس نے کڑیاں ملائیں اور واقعات کو مربوط کیا۔ تصویر کچھ اس طرح بنی، حملہ آوروں نے گلی کے تمام گھروں کے دروازے باہر سے بند کر دیے۔ زبیر بھائی بھی بے بس تھے، ان کی اور رابعہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے اندر سے ایسی دردناک اور فلک شگاف چیخیں سنائی دے رہی تھی کہ یقیناً پورا محلہ جاگ اٹھا ہوگا، لیکن کسی کو باہر نکل کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی ہوگی۔ کسی نے کوشش بھی کی ہوگی تو بند دروازوں کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکا ہوگا۔ پھر جب نیچے سکوت طاری ہو گیا، کچھ دیر ہو گئی تو عبدالحق کی واپسی ہوئی۔ گھروں کے بند دروازے دیکھ کر اسے گڑبڑ کا احساس ہوا ہوگا۔ اپنے گھر کے بالائی حصے کا دروازہ بھی اسے باہر بند ملا، البتہ نچلے حصے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ یہ طے تھا تباہی کے بعد اس گھر میں سب سے پہلے گھسنے والا شخص عبدالحق تھا۔ اندر اسے صرف لاشیں ملی اور بھیچی بھیچی سسکیوں کی آواز اسے صندوق تک لے گئی۔ پھر وہ وہاں سے نور بانو کو اٹھا کر اوپر لے گیا۔ عبدالحق نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کی موجودگی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا جائے۔ اس کا کہنا تھا مسلمانوں کے گھر میں یہ لڑکی غیر محفوظ ہوگی، اور اگر مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے ہاں ہے تو وہ یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے ماجی سے وعدہ کیا تھا جان دے کر بھی ان سب کی حفاظت کرے گا، اور وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اب نور بانو اس کے لیے بہت قیمتی تھی، وہ محفوظ رہتی تو اس کی شرمندگی کسی حد تک کم ہوتی۔
یہ ہے میری اہمیت، چلو کچھ تو ہے۔ نور بانو نے ہنسا سے سوچا، پھر اس نے رابعہ سے کہا، آپا وہاں سب لوگ میرے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے سوچا تو ہوگا کہ میں کہاں گئی۔ ہاں، عورتیں یہ باتیں کرتی تھیں، رابعہ نے بتایا۔ ایک عورت بولی، ٹھاکر اٹھا کر لے گئے ہوں گے موئے اس کو، اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد نور بانو بہت روئی، 2 دن تک روتی رہی۔ وہ تو جانے والوں کا ماتم بھی نہیں کر سکی، سو اب کر رہی تھی، مگر تیسرے دن اسے احساس ہوا کہ اس کے سینے پر سے کوئی چٹان سا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ کبھی اس نے خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس نہیں کیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب باجی کے بارے میں اس کے سوچنے کا انداز مختلف تھا۔ وہ اس کی مظلوم شہید بہن تھی، رقیب نہیں۔ پہلی بار اسے احساس ہوا اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی کہ عبدالحق نے باجی کو دیکھا تھا یا نہیں، اور پہلی بار اس نے بغیر کسی اندرونی مزاحمت کے تسلیم کیا کہ عبدالحق کے اس کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ وہ 2 دن اس کے ایسے گزرے تھے کہ وہ ماضی میں زندہ رہی۔ سچ پوچھو تو اسے اپنا خیال بھی نہیں تھا، ایسے میں بس ایک مینو تھا جو وقتاً فوقتاً اسے ماضی سے حال میں کھینچ لاتا۔ وہ باہر نہیں نکلی تو وہ اس کے کمرے میں چلا آیا، اس کے پیروں میں سر رگڑنے لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس بے زبان جانور پر بڑا ترس آیا۔ ارے یہ بھوکا ہوگا، اس نے سوچا، اور کسی کے ہاتھ سے تو یہ کچھ کھائے گا بھی نہیں۔ تب وہ اٹھی، اس نے مینو کو کھلایا، مگر پھر مینو اسے چپک گیا۔ شاید وہ بے زبان جانور کا خوف تھا، ایک مالک کو کھو چکا تھا، اب دوسرے مالک کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اسی لیے اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ نور بانو نے جب وہ صورتحال دیکھی تو محبت بھرے لہجے میں اسے ڈپٹا، ارے مینو، یہاں گندگی نہیں کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جواب میں مینو نے میں کر کے گویا اسے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور واقعی ایسا ہوا بھی نہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ پچھلے 2 دن سے اس نے اماں کی خبر بھی نہیں لی، انہیں پوچھا بھی نہیں۔ اس نے چادر اوڑھی اور اماں کے کمرے کی طرف چل دی۔ مینو بھی اس کے پیچھے لگ گیا۔ او اب کیا میرے پیچھے ہی رہو گے؟ اس نے کہا۔ مینو نے ہلکی سی میں کر دی، جیسے شرمندہ ہو رہا ہو۔ حمیدہ بہت بے چین اور مضطرب تھی۔ وہ تو بس ایک ہی بات سوچتی تھی کہ کسی طرح عبدالحق کی نور بانو سے شادی ہو جائے۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے دل کی بات اس پر کھول چکے تھے، یہ الگ بات کہ ایسے انجانے میں ہوا تھا۔ حمیدہ نے اپنا لاہے عمل بھی طے کر لیا تھا۔ ایک طرف وہ عبدالحق کے جلد از جلد لوٹ کر آنے کی دعا کرتی تھی، تو دوسری طرف اسے یہ فکر بھی تھی کہ اس کی آمد سے پہلے نور بانو کو ہموار کر لے۔ آنکھیں تو اس کی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، بس کبھی کبھی کھٹک سی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا پریشانی کی کوئی بات نہیں، عرق کے گلاب باقاعدگی سے ڈالتی رہی تو کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نور بانو باقاعدگی سے اس کے پاس آتی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں عرق کے گلاب ڈالتی اور پھر دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں سنتی۔ خود وہ کم بولتی تھی، البتہ عبدالحق کا تذکرہ نکلتا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگتیں۔ ادھر حمیدہ نے نور بانو سے بات چھیڑنے کا فیصلہ کیا اور ادھر وہ غائب ہو گئی۔ پورا دن ہو گیا اور وہ نہیں آئی۔ دوسری صبح بھی دن چڑھے تک اس کی صورت نظر نہ آئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا رابعہ کو آواز دے کر بلائے اور اس سے کہے کہ نور بانو کو بلوائے، مگر یہ سوچ کر رہ گئی کہ نہ جانے کیا بات ہے، بلوانا مناسب بھی ہو یا نہیں۔ دوپہر کو رابعہ خود اس کے پاس چلی آئی۔ کیسی ہو اماں؟ بس اب دل نہیں لگتا عبدالحق کے بنا، حمیدہ نے کہا۔ خیر تو سنا، کیسی ہے؟ اچھی ہوں اماں، اللہ کا شکر ہے۔ رابعہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، اس کا چہرہ تمتمانے لگا، پھر وہ جھجکتے جھجکتے بولی، اماں ایک خوشخبری ہے تو سنا دینا۔ خوشخبری سنانے میں کنجوسی نہیں کرتے، میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ رابعہ نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی اور مسکراہٹ بڑی ہی معنی خیز تھی۔ رابعہ نے پھر نظریں جھکا دی۔ اماں میں ماں بننے والی ہوں، اللہ مبارک کرے، نیک اور نصیب والی نیک اولاد عطا فرمائے، حمیدہ نے کہا۔ دیکھ میں بھی رہی تھی، اب اندھی تو ہوں نہیں میں۔ پھر اس کے لہجے میں شکایت در آئی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی اپنا سمجھے تو بتائے گا نا۔ رابعہ تڑپ گئی، ایسا نہ کہو اماں، اب تمہارے اور مالک کے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ تو پھر خوشخبری سنانے میں اتنی دیر کیوں؟
بس اماں شرم آتی تھی مجھے، رابعہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ اسی لمحے حمیدہ ایک بیٹی کی تجربہ کار ماں بن گئی، حالانکہ وہ سمجھتی تھی کہ اسے وہ سب کچھ یاد ہی نہیں ہے جو وصال دن کی دادی نے اسے سمجھایا تھا، مگر وہ تو کہیں گہرائی میں محفوظ تھا۔ وہ رابعہ کو سمجھانے لگی اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کون کون سا وقت زیادہ نازک ہوتا ہے، کن کن معاملات میں احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ رابعہ بڑی توجہ سے سنتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو کیسے؟ حمیدہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، ماتا جی یاد آ گئیں، وہ ہوتی تو ایسے ہی سمجھاتی مجھے۔ تو میں بھی تو تیری ماں ہوں پگلی، حمیدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے بعد حمیدہ کو خیال آیا کہ رابعہ سے نور بانو کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہ نور بانو کہاں ہے؟ پرسوں سے میرے پاس نہیں آئی وہ۔ رابعہ نے اسے نور بانو کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس دن سے بس رو رہی ہے، اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ وہ بولی کھانا بھی میں کمرے میں لے جاتی ہوں، بس تھوڑا سا کھا لیتی ہے، کہتی ہے دل نہیں چاہتا۔ قدرتی بات ہے، حمیدہ نے کہا، مرنے والوں کو جب تک رو نہ لو آدمی کو قرار نہیں آتا۔ غم دل پر بیٹھ جائے تو برا ہوتا ہے، آنسوؤں میں بہہ جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ پر ایسا کب تک چلے گا اماں؟ دیکھ لینا وہ اب ٹھیک ہو جائے گی، حمیدہ نے بڑے یقین سے کہا، اور یہ بھی دیکھ لینا پہلے سے اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، خوش مزاج ہو جائے گی۔ پہلے چپ چپ رہتی تھی نا، اب ہنسے بولے گی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا اماں، رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ قدرتی بات ہے، بس تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اور ہوا بھی یہی۔ 2 دن بعد نور بانو نے باورچی خانے کا رخ بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ کھانا پکانے میں وہ بہت دلچسپی لیتی تھی، لیکن تیسرے دن وہ خود ہی باورچی خانے میں چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے رابعہ سے پوچھا۔ کھانا پکا رہی ہوں، آپ چھوڑ دیں میں پکاؤں گی۔ ٹھیک ہے مجلی بی بی۔ نور بانو کو احساس تھا کہ 2 دن سے وہ اماں سے دور ہے، اب اس کی تلافی کرنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں کو سرسوں کا ساگ بہت پسند ہے، وہ اس نے رابعہ سے پکانا سیکھا تھا، لیکن پھر اس میں کچھ جدت اور مسالوں میں دہلی والوں کی طرح کچھ اضافہ بھی کیا، اور جب اماں نے پہلی بار اس کا پکا ہوا ساگ کھایا تو حیران رہ گئیں۔ اتنے مزے کا ساگ تو پہلے کبھی نہیں کھایا میں نے۔ نور بانو نے وہ ساگ پکا لیا۔ مکئی کی روٹی البتہ وہ کبھی نہیں پکا سکی، وہ رابعہ ہی کی ذمہ داری تھی۔ کھانا لے کر وہ حمیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ لیجیے اماں کھانا کھائیے۔ حمیدہ نے بہت غور سے اسے دیکھا، اس کا انداز درست تھا، غم بلا آخر دھل گیا۔ نور بانو کی آنکھیں تو ضرور متورم تھیں، لیکن وہ پہلے کے مقابلے میں نکھری نکھری لگتی تھی۔ آ بیٹی تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جا، آپ کھائیں اماں، میں بعد میں کھاؤں گی۔ مگر حمیدہ اپنے سوچے سمجھے لاہے عمل پر چل پڑی۔ اس نے آہ بھر کر کہا، اب تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کر بیٹی، کچھ ہی دن کی تو بات ہے۔ نور بانو اس بات کا مطلب پوچھنا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے دروازے کی طرف سے قریب آتی میں کی آواز سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے مینو کمرے میں آ گیا۔ وہ نور بانو کے پاس آ کر اس کے گھٹنے پر دھیرے دھیرے ٹکرے مارنے لگا، پھر اس نے نور بانو کی چادر کو سونگھا اور اس سے سر رگڑنے لگا۔ حمیدہ یہ سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ عبدالحق کے جانے کے بعد مینو نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیسے نور بانو نے اسے لبھا لیا۔ یہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایسا کیوں کر ہو گیا، مگر اسی وقت حمیدہ کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا اور اسے اپنی ناسمجھی پر بہت غصہ آیا۔ اچھے خاصے عرصے سے وہ نور بانو کو یہ چادر اوڑھے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ یہ مردانہ چادر ہے، مگر اس نے سوچا نور بانو کو پردے کا بہت خیال رہتا ہے، اسی لیے بڑی ہونے کی وجہ سے وہ یہ چادر اوڑھتی ہے۔ اسے کبھی یاد نہیں آیا کہ یہ تو عبدالحق کی چادر ہے جو وہ ہر وقت اوڑھتا تھا، لیکن اس وقت مینو کو اس چادر سے سر رگڑتے اور سونگتے دیکھ کر اسے یہ بات یاد آ گئی۔ یہ اس بات کا ایک اور ثبوت تھی کہ نور بانو عبدالحق سے محبت کرتی ہے۔ مینو ہی کے حوالے سے اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ جو کپڑا آدمی کے جسم سے لگا رہے، اس میں آدمی کے جسم کی خوشبو رچ جاتی ہے۔ عبدالحق کی یاد سے اور اس کی جدائی سے بے حال نور بانو نے بھی عبدالحق کی خوشبو اوڑھ لی، اور اس خوشبو نے ہی
مینو کو رام کیا۔ نور بانو اس کی نظروں اور سوچوں سے بے خبر اپنی ہتھیلی پر ساگ رکھ کر مینو کو کھلا رہی تھی، اور وہ بڑی رغبت سے کھا رہا تھا، لیکن ہر بار اور مانگتا تھا۔ تو تم مجھے نہیں کھانے دو گے؟ نور بانو نے بڑے لاڈ سے کہا۔ تو نے اس کی عادتیں بہت بگاڑ دی ہیں بیٹی۔ نہیں اماں، اس کی عادتیں تو پہلے ہی بگڑی ہوئی تھیں۔ پر تو نے اس کا دل کیسے جیتا؟ نور بانو کے چہرے پہ رنگ سا دوڑ گیا۔ پتہ نہیں اماں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ حمیدہ چادر کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ پول کھل گئی تو کیا ہوگا؟ اس کا جی چاہا وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ اس نے جلدی سے کہا، آپ کھانا کھائیں نا اماں، کھانا تیرے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ یہ مجھے کھانا کہاں دے گا یہ مینو؟ مگر مینو نے جیسے بات سمجھ لی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور نیچے بیٹھ گیا۔ چلیں اب کھا لیں اماں۔ دونوں کھانا کھانے لگیں۔ اچانک حمیدہ نے کہا، تو روز میرے ساتھ کھانا کھایا کر دھیے۔ دیکھو نا، کچھ ہی دن کی تو بات ہے، پھر تو کہاں میں کہاں۔ یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ نور بانو نے دل گرفتگی سے کہا۔ سچ سے آنکھیں چرانے سے سچ نہیں بدل جاتا۔ کس سچ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس سچ کی جو تو پرائی ہے۔ اب دیکھو نا، عبدالحق کسی بھی طرح تیرے چچا کو ڈھونڈ نکالے گا، پھر تو اپنے چچا کے ساتھ چلی جائے گی۔ پھر تو کہاں اور ہم کہاں؟ حمیدہ نے ایک گہری سر آہ بھری۔ میں تو کہتی ہوں اب تو کھانا پکانا بھی چھوڑ دے۔ ہماری تو عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ ابھی سے اس سواد کو بھلانے کی کوشش کریں۔ تیرے بعد کون کھلائے گا ایسا کھانا؟ نور بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تاہم وہ ضبط کی کوشش کرتی رہی۔ تو دل چھوٹا کیوں کرتی ہے پگلی؟ حمیدہ نے اسے بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اپنوں میں چلی جائے گی، کچھ دن ہم یاد رہیں گے، پھر بھول جائے گی۔ نور بانو ابھی 2 دن پرانے زخموں کی تکلیف جھیل کر بامشکل سنبھلی تھی کہ ایک نئے محب دکھ کا امکان نظر آنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر رونے لگی۔ حمیدہ اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ لے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ روئیں گے تو ہم تجھے کھو کر، تو اپنوں میں ہوگی۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں؟ نور بانو نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ آپ لوگوں سے بڑھ کر میرا اپنا اور کون ہے؟ دیکھ، وہ تو تیرے سگے چچا ہے، تیرے باپ کی جگہ۔ اچانک نور بانو کے دل میں ایک ایسی طاقتور شکایت ابھر آئی جس سے وہ اس لمحے سے پہلے بے خبر تھی۔ وہ رونا بھول گئی اور تلخ لہجے میں بولی، باپ کی جگہ؟ خوب حق ادا کیا انہوں نے اس رشتے کا۔ کبھی ہمیں پوچھا نہیں کہ کس حال میں ہیں۔ ہندوستان چھوڑتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہمیں بھی ساتھ لے لیں۔ حالات خراب ہونے سے پہلے وہ یہاں آ گئے تھے، ہمیں انہوں نے پوچھا بھی نہیں۔ اگر انہیں ہمارا خیال آ گیا ہوتا تو میری امی اور بہنوں پر، اکا میاں اور بوا پر وہ قیامت کبھی نہیں ٹوٹتی۔ وہ پھر رونے لگی۔ ہوتا وہی ہے دھیے جو رب کو منظور ہو، جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ اب حمیدہ سچ مچ اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن خون کے رشتے بڑی سے بڑی شکایت سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ آخر وہ تیرے سگے چچا ہیں، انہیں تو اس وقت ہم میں سے کوئی بھی یاد نہیں آیا ہوگا۔ انہیں کیا معلوم ہم پر کیا گزری، کون جیتا ہے اور کون مر گیا۔ پھر بھی وہ تیرے وارث ہیں، اور تو نے خود ہی تو عبدالحق سے وعدہ لیا تھا۔ مجھ پر تو قیامت گزری تھی اور میں اس وقت سنبھلی نہیں تھی۔ میں تو اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ انہوں نے اسی وقت زبیر بھائی کو آگرہ بھیج دیا تھا، مگر چچا جان پاکستان جا چکے تھے۔ وہ وعدہ تو انہوں نے اس وقت پورا کر دیا تھا، پر اسے تو نے نہیں بتائی یہ بات۔ نور بانو جھجک کر شرما گئی۔ تو میں ان سے بات کب کرتی ہوں؟ اب یہ بھی تو غلط ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں۔ میں کیا کروں اماں، شرم آتی ہے مجھے۔ اور اگر انہوں نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ اس کام سے لاہور جا رہے ہیں تو میں انہیں منع کر دیتی، مگر دیکھے نا، وہ بھی تو بات نہیں کرتے مجھ سے۔ اس کے لہجے میں شکایت در آئی۔ حمیدہ اندر ہی اندر خوش ہوئی یہ سن کر۔ اب تم دونوں بے وقوف ہو تو کوئی کیا کرے؟ چل اب کھانا تو کھا۔ آپ کھائیں اماں، میری تو بھوک ہی اڑ گئی۔ نہیں میری دھی، تیرے بغیر تو میں نہیں کھاؤں گی۔ ضد نہیں کریں اماں، مجھ سے کھایا ہی نہیں جائے گا۔ دیکھ بیٹی، کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس کا حل بھی ہوتا ہے، حمیدہ نے بڑی محبت سے کہا۔ بس ذرا سوچنا پڑتا ہے، کھانا پینا چھوڑنے سے کام نہیں چلتا۔
الٹا کمزور ہو جاتا ہے آدمی۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ تو یہاں سے جائے۔ میری تو کوئی دھی نہیں تھی، تو ملی تو سوچا خدا نے مجھے بیٹی دے دی ہے۔ پھر جب تیرے چچا کا پتہ چلا تو میں نے سوچا تو پرائی ہے، تجھے جانا ہوگا، پر دل نہیں چاہتا کہ تو جائے۔ میں سوچتی ہوں یہ تو خود غرضی ہے، میں اپنی خوشی کے لیے تیری خوشی خراب کر رہی ہوں۔ اچھا کھانا تو کھا دیکھ، اللہ پر یقین رکھ، میں سوچتی ہوں کوئی صورت نکل آئے گی۔ نور بانو بے دلی سے کھانے لگی۔ حمیدہ بھی اب کھا رہی تھی۔ اچانک حمیدہ نے کہا، ایک بات سچی سچی بتا، تو یہاں سے جانا تو نہیں چاہتی نا؟ نور بانو کے جواب دینے سے پہلے نیچے بیٹھے مینو نے بے قراری سے میں کی آوازیں نکالی۔ تو چپ بیٹھا رہ، حمیدہ نے اسے ڈپٹا، بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتے۔ ہاں بیٹی تو بتا۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی اماں، لیکن تیرے چچا آئیں تو ہم انہیں منع بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں منع نہیں کر سکتے؟ انہیں ہماری کون سی پرواہ؟ حمیدہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تو میرے سامنے تو کہہ سکتی ہے، ان کے سامنے زبان نہیں کھلے گی تیری۔ میں نے کہا نا تو کھانا کھا، یہ سوچنے کا کام مجھ پر چھوڑ دے۔ نور بانو نے ایک لقمہ لیا اور دھیرے دھیرے چبانے لگی۔ حمیدہ کھا تو رہی تھی لیکن کسی گہری سوچ میں تھی۔ پھر اچانک اس نے کہا، ایک ترکیب ہے تو صحیح۔ نور بانو نے پر امید نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ تو لازم ہے کہ ہم تجھے تیرے چچا کے سپرد کر دے اور پھر تجھ سے تجھے مانگ لیں۔ کیسے مانگ لیں گی؟ نور بانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو بالکل ہی ناسمجھ ہے، میرا مطلب ہے تیرا رشتہ مانگ لیں گے ان سے۔ میرا رشتہ؟ مگر کس کے لیے؟ حمیدہ نے ماتھے پر بہت زور سے ہاتھ مارا۔ ارے یہاں ہے کون تیرے مقابل عبدالحق کے سوا؟ عبدالحق کا نام سن کر نور بانو جیسے سن ہو گئی، پھر سنبھل کر بولی، کوئی زبردستی ہے؟ یہ تو زیادتی ہوگی۔ لیکن حمیدہ اس بار کام مکمل کیے بغیر پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اب تجھے اس پہ اعتراض ہے تو کچھ کام نہیں، کوئی بات نہیں۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں اعتراض۔ نور بانو گڑبڑا گئی۔ زیادتی بھی کہہ رہی ہے اور کہتی ہے اعتراض بھی نہیں۔ حمیدہ نے مصنوعی خفگی سے کہا، یہ میرے ساتھ زیادتی تھوڑی ہے۔ نور بانو نے معصومیت سے کہا، تو پھر یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تیرا مطلب ہے عبدالحق کے ساتھ؟ نور بانو نے نگاہیں جھکا لیں اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تو کیسے کہہ سکتی ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اس بار حمیدہ کو جھٹکا لگا، ایک نئی پیچیدگی، اور نور بانو اتنے یقین سے کہہ رہی تھی، کس سے محبت کرتا ہے وہ؟ میری باجی سے۔ لیکن وہ تو… جی اماں، وہ دہلی میں شہید ہو گئی تھی، نور بانو نے اداسی سے کہا۔ حمیدہ نے سکون کا سانس لیا۔ تو یہ بتا، تجھے تو کوئی اعتراض نہیں؟ نور بانو نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن اماں، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، میں کسی طرح بھی ان کے قابل نہیں ہوں۔ پاگل ہے تو بلکہ دونوں ہی پاگل ہو۔ یہ بات اس سے بھی پوچھی تھی میں نے، اور اس نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ خیر اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، نہ تجھے کوئی اعتراض ہے نہ اسے، اور تم دونوں بے وقوف ہو۔ نور بانو ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عبدالحق نے بھی یہی کہا، وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتے، حالانکہ میں سچ مچ ان کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے ایسا کیوں سمجھا؟ اور وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ارے میں کیا، میرے خیال میں تو دنیا کی کوئی بھی لڑکی ان کے قابل نہیں ہے۔ ایسے لوگ نصیب سے ملتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر سوچتی رہی۔ اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حمیدہ نے اسے ٹوکا، سب مجھ پر چھوڑ دے، تو یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ نور بانو نے ایک نظر احسان مندی سے اسے دیکھا اور فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ بس اب تو کھانا کھا لے سکون سے، اور مجھے بھی کھانا کھانے دے۔ اس لمحے نور بانو کو احساس ہوا کہ اسے تو بہت ہی شدید بھوک لگی ہے۔ دنیا ایسی رنگین ہوگی یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے افضال صاحب سے جب ان کے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تھکنا تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں تو یہاں چلتا رہتا ہوں، بس چلے ہی چلا جاتا ہوں۔ تو آپ بھی تو تھک جاتے ہوں گے؟ یہ تو کبھی خیال ہی نہیں آیا، انہوں نے بے حد سادگی سے کہا۔ پھر اچانک پوچھا، کیا تمہیں بھی کسی کی تلاش ہے؟ لہجے میں تجسس تھا۔ جی ہاں،
مجھے بھی کسی کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ افضال صاحب نے خلوص سے کہا۔ افضال صاحب تیز تیز نہیں چلتے تھے، شاید اس لیے کہ ان کی کوئی منزل نہیں تھی۔ وہ بہت آہستہ چلتے تھے اور ان کی نظریں گرد و پیش کا باریک بینی سے جائزہ لیتی تھیں۔ یہ تو عبدالحق کو بھی اندازہ ہوا کہ وہ صرف لوگوں کو چہرے کو غور سے دیکھتے تھے۔ عبدالحق کو ذرا دیر میں ہی اندازہ ہو گیا لاہور بہت بارونق شہر ہے۔ وہ زندہ دلوں کا شہر تھا، لوگوں کا ایک مخصوص لہجہ تھا، چہکار سے بھرا، آواز میں بے تکلفانہ پکار، ہر شخص زور سے بولتا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ لاہور والوں کا اپنا مخصوص لہجہ ہے، اور رونق دیکھ کر اسے دہلی کا خیال آ رہا تھا۔ وہاں کی رونق میں بہت بڑا دخل ٹھیلے والوں کا تھا۔ لگتا تھا دنیا کی ہر چیز ٹھیلوں پر ملتی ہے۔ موسم کا ہر پھل وہاں موجود تھا، انواع و اقسام کے شربت تھے، پھر نان چھولے، دال چاول اور کھانے کی ایسی ہی اور چیزیں، اور ہر چیز پر چھائی ہوئی آوازیں۔ ہر شخص اپنے مال کی تعریف میں ربط اللسان تھا، تعریف کے انداز میں بے حد متنوع اور دلچسپ تھے۔ وہ تمام ملی جلی آوازیں ایک دوسرے میں گھل مل کر زندگی کے محرک احساس کو اجاگر کر رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب لوگوں کا ہجوم کافی کم ہو گیا۔ عبدالحق کو تھکن کا احساس ہونے لگا۔ اب کہیں بیٹھ نہ جائیں، اس نے افضال صاحب سے کہا۔ افضال صاحب مسکرائے۔ آپ تھک گئے نا؟ تھکن تو ہے۔ اچھا یہ بتائیے، شربت پئیں گے؟ افضال صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شربت؟ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ ان کے انداز میں عجیب سی معصومیت تھی۔ عبدالحق نے جیب تھپ تھپا کر کہا، پیسے بہت ہیں، آپ اس کی فکر مت کریں۔ تم بہت امیر آدمی ہو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے میرے پاس۔ تو چلو سکنجوین پیتے ہیں۔ وہ ایک ٹھیلے کی طرف بڑھ گئے۔ آؤ بابو جی، آؤ بزرگو۔ ٹھیلے والے نے انہیں سکنجوین کے 2 گلاس تھما دیے۔ دونوں وہیں فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر پینے لگے۔ عبدالحق افضال صاحب کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ شربت انہیں بہت اچھا لگا ہے۔ وہ بہت چھوٹے چھوٹے گھونٹ بہت جلدی جلدی لے رہے تھے، جیسے صبر سے پینا چاہتے ہوں لیکن اندر بے صبری ہو۔ عبدالحق نے آدھا گلاس پیا ہوگا کہ افضال صاحب نے اپنا گلاس خالی کر کے شربت والے کی طرف بڑھا دیا۔ اور دوں بزرگو؟ شربت والے نے پوچھا۔ افضال صاحب ایک لمحے کو ہچکچائے، پھر بڑی بے نیازی سے بولے، ارے نہیں میاں، شربت کوئی پیٹ بھرنے کی چیز تھوڑی ہے، لیکن دل چاہے تو زیادہ پینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ عبدالحق نے کہا، اب میاں تم اصرار کرتے ہو تو ایک گلاس اور صحیح۔ عبدالحق کو ان کا رکھ رکھاؤ بہت اچھا لگا۔ وہ یقیناً کسی بہت اچھے گھرانے کے تھے اور خوشحالی دیکھے ہوئے تھے، تبھی تو یہ وزیداری تھی ان کے پاس۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ شربت انہیں اچھا لگا ہے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیے تھے، حالانکہ ان کا دل چاہ رہا تھا وہ ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر دیں۔ پھر دل نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے دوسرے گلاس سے انکار کر دیا۔ عبدالحق نے اپنا گلاس افضال صاحب کے دوسرے گلاس کے ساتھ خالی کیا۔ اس دوران وہ انہیں بہت غور سے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ابھی وہ سیر نہیں ہوئے ہیں۔ عبدالحق نے گلاس خالی کر کے شربت والے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، 2 گلاس اور دے دو۔ ارے میاں، اب کیا حلق تک بھر دو گے؟ افضال صاحب نے احتجاج کیا۔ میری خاطر؟ عبدالحق نے التجائیہ لہجے میں کہا، دیکھے نا، میرا دل چاہ رہا ہے اور شربت پینے کو، تو تم پی لو۔ اکیلے پینا اچھا لگے گا کیا؟ آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ ارے میاں، اس میں احسان کیسا؟ افضال صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، احسان تو تم نے کیا ہے مجھ پر۔ عبدالحق کو اس لمحے ان پر بہت شدت سے پیار آیا۔ وہ ہر روز ان سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہوں گے، لیکن ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہوں گے شربت پینے کو، اور نہ جانے کس کس کو ان کا دل چاہتا ہوگا، اور وہ اپنی محرومی کا بوجھ ہر قدم پر بڑھاتے ہوں گے، آگے بڑھ جاتے ہوں گے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ یہ سوچتے ہوئے اسے احساس بھی نہیں تھا کہ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ کیسے کیسے لوگ دیکھنے ہیں اسے، بھانت بھانت کے۔ شربت پینے کے بعد اس نے شربت والے سے پوچھا، کتنے پیسے ہوئے؟ 2.5 آنے بنتے ہیں باؤ جی، پر تسی 2 آنے دو۔ 2 آنے کیوں؟ پورے پیسے لو نا۔ عبدالحق نے جیب سے 4 آنے نکال کر اسے دی۔ شربت والے نے 2 آنے اس کی طرف بڑھائی۔ اپنی خوشی سے چھوڑ رہا ہوں باؤ جی۔
عبدالحق کو اچھا نہیں لگا۔ میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں، پیسے ہیں میرے پاس۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، تم پورے پیسے کاٹو۔ برا مان گئے باؤ جی، شربت والے نے دل گرفتگی سے کہا۔ میں تو بہت غریب آدمی ہوں جی، ادھر سے جو لوگ لوٹ کوٹ کر آئے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، پر دل تو تڑپتا ہے نا کچھ کرنے کو، تو بس ایسے ہی کر لیتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ عبدالحق کے دل پر اثر ہوا، پھر افضال صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور تھام کر دبایا، جیسے کہہ رہے ہوں اس سے بحث نہیں کرو۔ اس نے شربت والے سے کہا، شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ وہ دونوں کچھ دور نکل آئے تو افضال صاحب نے کہا، دلوں کو پہچاننا سیکھو بیٹا، یہ بڑے مخلص، بڑے ہمدرد لوگ ہیں، حیثیت کے چھوٹے دل بہت بڑے۔ یہ جو پیسے دو نا انہوں نے چھوڑے ہیں 2 آنے، تمہارے لیے ان کی کوئی وقت نہیں، لیکن اس کے نزدیک یہ اس کا اثار ہے پاکستان کے لیے۔ وہ تمہاری بے عزتی نہیں کر رہا تھا، اپنی نظر میں اپنی عزت بحال کر رہا تھا۔ عبدالحق کا دل دہل گیا۔ افضال صاحب کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچا بھی تھا اور اہم بھی۔ نوکروں کی رعیت کی وفاداری تو اس کے لیے جانی پہچانی تھی، لیکن عام آزاد لوگوں کا یہ جذبہ اثار اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں اسے سمجھ ہی نہیں سکا۔ دیکھو گے تو سمجھو گے نا، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ میرے ساتھ چلتے رہو اور دیکھتے رہو، فی الحال تو بیٹھنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کوئی تو یہ کون سا مسئلہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ افضال صاحب کے ساتھ چلتا رہا۔ آگے ایک پارک تھا، وہ پارک میں داخل ہوئے اور ایک بینچ پر جا بیٹھے۔ پارک میں اچھے خاصے لوگ تھے، زیادہ تر گھاس پر پاؤں پھیلائے نیم دراز تھے، کچھ ان کی طرح بینچوں پر بیٹھے تھے، کچھ درختوں کے سائے میں گھاس پر لیٹے بے سدھ سو رہے تھے۔ یہ بھی ایک غیر سیاسی کیمپ ہے، سرکاری کیمپ ہے، افضال صاحب نے کہا۔ مطلب یہ کہ رات کو یہاں بہت زیادہ تعداد میں لوگ سوتے ہیں۔ عبدالحق نے سوچا، گھر سے، چھت سے محرومی کتنی بڑی ہوتی ہے، اور یہ پاکستان بنا ہے تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھری میں مبتلا ہو گئے، اور اب یہ اس نو مولود ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان افراد کی نو آبادیاں کاری کو اہتمام کرے، انہیں گھر فراہم کرے۔